السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علوم القرآن میں آج بحث کا عنوان ہے صیغۃ سبب النزول، یعنی مطلب یہ ہے کہ احادیث و آثار میں سبب نزول کے بارے میں جو الفاظ آتے ہیں، جو صیغہ آتا ہے، وہ کس طرح کا ہوتا ہے، یا ان الفاظ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو صیغہ سبب نزول یعنی احادیث و آثار میں سبب نزول کے جو الفاظ ہیں، دراصل ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ صیغہ سبب نزول سببیت کے بارے میں نص صریح ہو، یقینی ہو، اور دوسری شکل یہ ہے کہ صیغہ سبب نزول یہ محتمل ہو، یقینی نہ ہو۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ احادیث و آثار میں جو سبب نزول کے الفاظ وارد ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ ان الفاظ سے یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو کہ فلاں واقعہ اس کے نزول کا سبب ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ ان الفاظ سے یقینی طور پر یہ بات معلوم نہ ہو، یعنی محتمل ہو، بلکہ یہ شکل ہو کہ فلاں سبب نزول کو فلاں واقعہ پر منطبق کر دیا گیا ہے، یعنی ایک سبب کی وجہ سے کسی آیت کا نزول ہوا اور اس کے بعد پھر کوئی واقعہ پیش آ گیا، تو جو واقعہ اسی طرح سے ہے تو صحابہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آیت کریمہ یا فلاں سورہ اسی واقعے کے بارے میں اس کا نزول ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فلاں آیت کریمہ کا حکم اس واقعہ کو بھی شامل ہے۔ یہ بحث کا خلاصہ ہے۔ دیکھیے، تو صیغۃ سبب نزول اما ان تکون نصا صریحا فی السببیہ و اما ان تکون محتملۃ۔ صیغہ سبب نزول یا تو سببیت میں نص صریح ہو یا محتمل ہو۔ سببیت میں نص صریح ہو یعنی ایسے الفاظ ہوں کہ یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ فلاں واقعہ اس کے نزول کا سبب ہے، یا محتمل ہو تو فتکون نصا صریحا فی السببیہ اذا قال الراوی۔ یہ جو ہے صیغہ سبب نزول سببیت کے بارے میں نص صریح کب ہوتا ہے اور محتمل کب ہوتا ہے، یہ دونوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو صیغہ سبب نزول نص صریح ہوتا ہے سببیت میں جب کوئی راوی یوں کہے سبب نزول حاصل آیا کذا، سبب نزول حاصل آیا کذا، یا وہ فا تعقیبیہ ذکر کرے، یعنی کوئی واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہے کہ فنزلت تو فلاں آیت اتری، تو اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے۔ یا کوئی راوی استعمال کرے فا تعقیبیہ جو داخل ہو واقع نزول پر یا صیغہ نزول پر، حادثہ کے ذکر کے بعد، یعنی کوئی صحابی حادثہ کا ذکر کرے، اس کے بعد صیغہ نزول پر فا تعقیبیہ داخل کرے، یا سوال سبب ہو۔ گویا یہ تین صورتیں ایسی ہیں
کہ جن میں سبب یہ صیغے سبب نزول سببیت میں نص صریح ہوتا ہے۔ نمبر ایک، کوئی راوی کوئی صحابی کہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کسی حادثے کے ذکر کے بعد صیغے نزول پر فا داخل ہو۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کسی سوال کے بعد کسی آیت کا نزول ہوا ہو، کما اذا قال حدث کذا، ایسا پیش ہوا، یا او سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کذا فنزلت الآیہ، پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں چیز کے بارے میں تو آیت کریمہ اتری۔ فہاتان صیغتان صریحتان فی السببیہ سیاتی لہما امثلۃ، یہ دونوں صیغے سببیت میں صریح ہیں، ان قریب ان دونوں کی مثال آ رہی ہے۔ اچھا، وتکون الصیغۃ محتملۃ للسببیہ ولما تضمنت الآیہ من الاحکام، اچھا کبھی کبھی صیغے سبب نزول محتمل ہوتا ہے، یعنی اس میں اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ وہ سببیت کے لیے ہے، یا اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ آیت کریمہ اس حکم کو شامل ہے، یعنی ایک آیت ہے جو کسی موقع پہ اس کا نزول ہوا ہے اور بعد میں کوئی واقعہ پیش آیا تو یہ اس بات کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ آیت کریمہ اس کے حکم کو شامل ہے، یعنی یہ کسی سبب نزول کو کسی بعد میں پیش آنے والے واقعے پر منطبق کر دیا جائے۔ جیسے کوئی واقعہ پیش آیا، بلکہ یہی نہیں، اس زمانے میں ہم لوگ بھی جیسے کوئی واقعہ پیش آ جائے چوری کا، زنا کا، لیان کا، تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی کے بارے میں فلاں آیت کا نزول ہوا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس واقعے کے بعد اس کا نزول ہوا ہے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ آیت کریمہ اس واقعہ کے حکم کو شامل ہے۔ تو صیغہ محتمل ہوتا ہے سببیت کے لیے اور ان احکام کو جس کو آیت کریمہ شامل ہے۔ جب کوئی راوی کہے نظرت حاضل آیت فی کذا، یعنی یہ آیت کریمہ اسی کے بارے میں اتری ہے، اسی جیسے واقعے کے بارے میں، فذالک یراد بہ تارۃ سبب النزول، تو اس سے مراد کبھی کبھی سبب نزول ہوتا ہے، وہ اراد بھی تارتن، اور کبھی کبھی یہ مراد ہوتا ہے کہ وہ داخل ہے آیت کریمہ کے معنی میں، یعنی آیت کریمہ کا معنی اس پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ آگے مثال دے رہے ہیں، وہ کذالک اذا قال، جیسے ایک شکل اور، جیسے کوئی صحابی کہے کہ یہ نزلت حاضل آیت فی کذا، یا کوئی صحابی کہے احسب حاضل آیہ نزلت فی کذا، میرا خیال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اس کے بارے میں اتری ہے، یعنی یہ اس واقعے پر بھی اس آیت کریمہ کو منطبق کر سکتے ہیں۔ اور ما احسب حاضل آیہ نزلت الا فی کذا، میں نہیں سمجھتا مگر اس کا نزول اسی کے بارے میں ہوا ہے۔ فإن الراوی بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب، راوی اس صیغہ کے ذریعہ، ان الفاظ کے ذریعہ یہ یقینی طور پر سبب کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ فہاتان صیغتان، یہ دونوں صیغے، ان میں احتمال ہے سببیت کا بھی اور غیر سببیت کا بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر راوی یہ کہے کہ نظرت حاضل آیت فی کذا، یہ تو، یا اسی طرح سے راوی کہے کہ احسب حاصل آیت نزلت فی کذا، یہ دونوں صیغے محتمل ہیں۔ مثال آگے دے رہے مصنف، صیغہ اولا کی مثال، یعنی صیغہ سبب نزول جو سببیت کے بارے میں متیقن ہو اور نص صریح اس کی مثال دیکھیے۔ یہ مروی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قال انزلت نساؤکم حرث لکم فی اتیان النساء فی ادبارہن،
یہ آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ تو اس کا نزول کس چیز کے بارے میں ہوا ہے؟ یہ یعنی عورتوں سے آدمی ان کی یعنی پیچھے کی طرف سے یا سرین کی طرف سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور کھیتی کا مقام یہ سامنے کی شرمگاہ ہے، پیچھے کی شرمگاہ نہیں ہے۔ تو نساؤکم حرث لکم اس کا نزول ہوا ہے یہ عورتوں کے دبر یعنی پچھلے حصے میں جمع کرنے کے بارے میں کہ وہ درست نہیں ہے۔ صیغہ ثانیہ کی مثال یعنی یہ وہ صیغہ سبب نزول جو محتمل ہو، یعنی سببیت میں نص صریح نہ ہو، اس کی مثال یہ ہے۔ صیغہ ثانیہ کی مثال جو مروی ہے عبداللہ بن زبیر سے، یہ مشہور واقعہ ہے بخاری، مسلم اور ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں، کہ ان زبیر خاصم رجل من الانصار قد شهد بدرا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في شراج من الحر وكانا يسقيان به كلاهما النخل فقال الانصاري سرح الماء يمر فابى عليه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فغضب الانصاري وقال یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا ایک انصاری شخص سے جو بدر میں حاضر ہو چکا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سے جھگڑا ہوا تھا یہ منافق تھا۔ تو جھگڑا کس کے بارے میں ہوا تھا؟ یہ فی شراج من الحرہ، یہ شراج جمع شروجن، سنگستان سے نرم زمین کی طرف پانی بہنے کی جگہ، ترجمہ نالی کریں گے۔ یہ سنگستان کے ایک نالی کے بارے میں، حرہ کہتے ہیں پتھریلی زمین کو، اور وہ دونوں سیراب کرتے تھے اس کے ذریعے سے اپنے کھجور کے باغ کو۔ تو انصاری نے کہا کہ سرح الماء یمر، زبیر سے کہا کہ ذرا پانی کو چھوڑ دیجیے وہ گزر جائے۔ تو زبیر نے انکار کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا اسقی یا زبیر، ان کا حق پہلے پہنچتا تھا، اے زبیر تم سیراب کر لو، پھر پانی کو چھوڑ دو اپنے پڑوسی کی طرف۔ وہ آدمی غضبناک ہو گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول انکانا ابن امتی کا، یہ اس لیے کہ وہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، یعنی آپ نے گویا فیصلے میں ناانصافی کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا کہ اسقی یا زبیر ثم احبس الماء حتی یرجع الی الجدر، اے زبیر تم سیراب کرو یہاں تک کہ یہ پھر پانی کو روک لو یہاں تک کہ پانی پہنچ جائے مڈیروں تک، الجدر واحد جدار، پھر پانی کو چھوڑ دو اپنے پڑوسی کی طرف۔ واستوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للزبیر حقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کے حق کو محفوظ رکھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ذلك اشار على الزبیر برأین اراد فیہ ساعۃ له وللانصاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو مشورہ دیا تھا زبیر کو، ایک ایسی رائے ظاہر کی تھی کہ جس سے آپ نے ارادہ کیا تھا، جس میں انصاری کے لیے بھی وسعت تھی، گنجائش تھی، اور زبیر کے لیے بھی فائدہ۔ فلما احفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانصاری، یہ احفظہ بمعنی اغضبہ، جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا تو اشترا للزبیر حقہ فی صریح الحکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کے حق کو ریزرو کر دیا، محفوظ کر دیا صریح حکم کے ساتھ۔ تو زبیر نے کہا، یہ واقعہ ہوا، ما حسب حاصل آیا الا فی قضا، میرا گمان یہ ہو رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ اسی واقعے کے بارے میں اتری ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ ہے، یہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے، سورہ نساء کی آیت 165۔ تمہارے رب کی قسم لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو حکم بنا لے
فیما شجر بینہم، شجرہ بمعنی اختلافہ، یعنی جس چیز کے بارے میں اختلاف ان کے درمیان ہو۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہوا تھا انصاری کے ساتھ، تو اسی کے بارے میں آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا حکم ہمارے اس واقعے کو بھی شامل ہے، منطبق ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہنا نزلت حاضل آیت فی قضا ارادو بھی تارتن سب النزول ارادو بھی تارتن ان ذالک داخل فی الآیا ویلی میں کن السبب، یعنی ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ بول دیتے ہیں کہ نزلت حاضل آیت فی قضا، یہ آیت کریمہ اسی کے بارے میں اتری ہے، اس سے مراد کبھی سبب نزول ہوتا ہے اور کبھی اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ وہ داخل ہے، یعنی وہ واقعہ داخل ہے آیت کریمہ میں اگرچہ وہ سبب نہ ہو۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی واقعہ کسی آیت کے نزول کا سبب تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس آیت کریمہ کا حکم اس واقعے کو بھی شامل ہوتا ہے۔ وقت تنازع العلماء، ایک دوسری بحث شروع کر رہے ہیں مصنف کہ اگر کوئی صحابی کہے نزلت حاضل آیت فی قضا، تو اس کو مسند مانے گی غیر مسند مانے گی؟ مسند کا معنی ہے مرفوع، یہ یعنی مسند یعنی وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی گئی ہو، یعنی جس کی سند اللہ کے رسول تک پہنچے۔ تو نزلت حاضل آیت فی قضا کو کیا کہا جائے گا؟ کیا اس کو مسند مانا جائے گا یا مسند نہیں مانا جائے گا؟ یعنی موقوف، مسند بمعنی مرفوع۔ تو یہ علماء نے اختلاف کیا ہے قول صحابی کے بارے میں کہ نزلت حاضل آیت فی قضا حل یجری مجرى المسند، یعنی اس کو مسند کا درجہ دیں گے۔ اصل میں ایسا ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں کسی صحابی کا قول، کسی صحابی کی رائے، کسی صحابی کی بات وہ اپنی رائے اپنے اجتہاد سے نہیں کہہ سکتا کوئی صحابی، جیسے سبب نزول کا معاملہ ہے۔ اس کا مطلب کوئی صحابی کا قول ہو تو اس کی حیثیت مسند کی ہوگی، یعنی اس کو حدیث مرفوع کا درجہ دیا جائے گا۔ تو اختلاف کیا علماء نے صحابی کے قول کے بارے میں نزلت حاضل آیت فی قضا حل یجری مجرى المسند کما لو ذکر السبب الذی انزلت لاجلہ اور یجری مجرى التفسیر منہ الذی لیس بمسند، یعنی کیا صحابی کا وہ قول آئے گا مسند یعنی مرفوع کی جگہ میں، جیسے کہ کوئی کمالو، جیسے کہ کوئی شخص سبب کا ذکر کرے کہ جس کی وجہ سے آیت کریمہ کا نزول ہوا ہو، یعنی اس کو مسند مانیں گے۔ اور یجری مجرى تفسیر، یا صحابی کا وہ قول آئے گا تفسیر کی جگہ پر، اس کی تفسیر کی جگہ پر جو مسند نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی صحابی کہے کہ نزلت حاضل آیت فی قضا، تو اس کو حدیث مرفوع یا مسند کا درجہ دیں گے، یا یہ ہے کہ وہ صحابی اس آیت کریمہ کی تفسیر بتانا چاہتا ہے کہ یہ فلاں آیت کریمہ یہ اس واقعے کو بھی شامل ہے۔ تو فالبخاری يدخلوا فی المسند، امام بخاری رحمہ اللہ صحابی کی اس قول کو نزلت حاضل آیت فی قضا اس کو مسند کا درجہ دیتے ہیں، وغیرہ، اور امام بخاری کے علاوہ لوگ اس کو مسند نہیں مانتے ہیں۔ وہ اکثر المسانید علی ھذا الاصطلاح، اور اکثر مسانید اسی اصطلاح کی بنیاد پر ہیں، جیسے مسند احمد، مسند کے نام سے جو کتابیں حدیث کی ہیں ان میں اکثر کتابیں کچھ اسی انداز کی ہیں، بخلاف ما اذا ذکر سببا نزلت عقبہ فانہم کلہم یدخلون مثل ھذا فی المسند۔ ہاں البتہ اگر کوئی صحابی کسی سبب کا ذکر کرے، اذا ذکر سببا،
نزلت عقبہ، کسی سبب کا ذکر کرے کہ جس کے بعد کہ کوئی آیت نازل ہوئی ہو، یعنی کوئی صحابی جو ہے کسی سبب کو بیان کرے اور یہ کہے کہ یہ سبب پیش آیا تو اس کے بعد فلاں آیت اتری ہے، تو اس طرح کو سب لوگ داخل کرتے ہیں مسند میں۔ اور علامہ زرکشی کہتے ہیں، ان کی کتاب البرہان فی علوم القرآن ہے، وقد عرف من عادت الصحابہ والتابعین ان احدهم اذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك انها تتضمن هذا الحكم لا ان هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع۔ یہ علامہ زرکشی کہتے ہیں کہ یہ بات معروف ہے صحابہ اور تابعین کی عادت سے، ان میں سے کوئی شخص جب کہتا ہے کہ نزلت حاصل آیت فی کذا، یہ آیت کریمہ اس کے بارے میں اتری ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آیت کریمہ اس حکم کو شامل ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کے نزول کا سبب ہے۔ تو گویا صحابی یا تابعی کا قول جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کے ذریعے سے حکم پر استدلال کے جنس سے ہے، یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعہ سے حکم پر دلیل پکڑی گئی ہے، لا من جنس نقل لما وقع، یعنی جس کی وجہ سے واقع ہوا ہے تو یہ اس کے لیے نقل کرنے کی جنس سے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی یا تابعی کہے کہ نزلت حاصل آیت فی قضا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں آیت کریمہ اس حکم کو شامل ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہی سبب ہے اس کے نزول کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت کریمہ سے حکم پر استدلال کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں واقعہ کی وجہ سے اس کا نزول ہوا ہے، تو ان ھذا کان سبب فی نزولها فهو من جنس الاستدلال علی الحکم بالآیہ لا من جنس النقل لما وقع، یعنی صحابی کے اس قول کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایسی بات نقل ہو رہی ہے اور صحابی یا تابعی یہ کہنا چاہتا ہے کہ فلاں واقعہ کی وجہ سے اس کا واقعی نزول ہوا ہے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ کے ذریعے سے حکم پر استدلال کرنا اور یہ بتانا کہ فلاں آیت کریمہ اس حکم کو بھی شامل ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ اپنے زمانے میں کہہ دیں، کوئی واقعہ پیش آئے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سورہ اس واقعے کے بارے میں اتری ہے، فلاں آیت کریمہ اس معاملے کے بارے میں اتری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فلاں سورہ یا فلاں آیت کریمہ کو اس معاملے پر، اس واقعے پر منطبق کر سکتے ہیں۔ یہ بحث ہے صیغۃ و سبب النزول کے بارے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔